بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی 5ویں قسط میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ غلامی کے داغ۔ آج میں اپنی زندگی کے 60ویں سال میں ہوں۔ 28 سال غلامی کے، 22 سال شہنشاہی کے اور 10 سال یادوں کے۔ جب میں بنو جہم کی غلامی میں تھا اس وقت مجھے لگتا تھا کہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں اختیار، شعور اور خوابوں سے نوازا گیا، اور دوسرے وہ جنہیں صرف ایک جسم عطا کر کے دنیا میں بھیج دیا گیا ہے۔ میں اپنے آپ کو اس دوسری جماعت کا فرد سمجھتا تھا۔ میں کیا، میرے جیسے سارے غلام جانتے تھے کہ ان کی ذات کائنات کے لیے محض ایک جسم کی ہے، جس کی طاقت کا ذکر ہوتا تھا، جس کو بیچا جا سکتا تھا، خریدا جا سکتا تھا، جس پر غصہ اتارا جا سکتا تھا، جس کی کھال کھینچی جا سکتی تھی۔ جسم کی اچھائی برائی کے علاوہ ہماری کوئی بات قابل ذکر کبھی بھی نہیں تھی۔ ہمارے ذہنوں میں بھی سوال ابھرتے تھے، ہماری روحوں میں بھی تلاطم برپا ہوتے تھے۔ ہم بھی کبھی کبھار کوئی خواب دیکھ لیتے تھے، لیکن ایسے جیسے ہم نے کسی شجر ممنوعہ کو ہاتھ لگا لیا ہو، جیسے ہم سے کوئی گاہ سرزد ہو گیا ہو۔ ہماری یہ سوچ منشا الہی سے نہیں، معاشرتی جبر سے ابھری ہوئی تھی، جو ایک اٹل پہاڑ کی طرح ہر وقت ہمارے سامنے رہتا تھا۔ اس سے ٹکرانے کا تصور ہی ہمیں پاش پاش کر دینے کے لیے کافی تھا۔ یہ معاشرتی جبر کیا تھا؟ جاہلانہ ثقافت کا ایک شوشہ تھا جو اس وقت سارے عرب میں پورے عروج پر تھی۔ اولاد آدم فلاح اور ارتقاء کی راہ سے بھٹک گئی تھی۔ زندگی کا کارواں ایک ایسی صورتحال کے نرغے میں تھا جو ظلم، تکبر، شراب اور جوئے کی کشید تھی۔ انسان تمدن کے معنی بھول کر خواہش پرستی کی اس ادنا سطح پر آ چکا تھا کہ اس کی اخلاقی روح سسک رہی تھی۔ وہ درندوں کی سی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ہر زیر دست اس درندگی کا شکار تھا، اور سب سے زیادہ ہم غلام، جو غلام سازی کے ایک ظالمانہ رواج میں تشدد کے لہو کو پیے جا رہے تھے۔ یہ ایک ایسا آہنی قفس تھا جس میں کسی طرف کوئی روزن نہیں تھا، نہ کھلتا تھا، کوئی آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ ہمارے آقا بدلتے رہتے تھے، مگر ہر تبدیلی کی چکی ہمیں اور زیادہ تیزی سے پستی تھی۔ تشدد کی اس خوفناک فضا سے نبرد آزما ہوتا تو ہم درکنار اس کے خلاف صدا احتجاج بھی بلند نہیں کر سکتے تھے۔ ہماری روحیں چیختی تھیں، مگر پکار کا کہیں سے کوئی جواب بھی نہیں آتا تھا۔ کوئی مذہب ہماری دستگیری کے لیے موجود نہیں تھا۔ پرانے مذاہب تعریفوں اور تعویلوں کے غبار میں گم ہو چکے تھے، اور مذہبی قائدین نے اجارہ داریاں قائم کر کے وقت کے حاکموں کی ظالمانہ قوتوں کے ساتھ سودے کر رکھے تھے۔ الہامی مذاہب کی تعلیم سربا گریبان تھی۔ انسان کی فکر اعلیٰ دم بخود اور بے بس روشنی کی کسی کرن کا انتظار کر رہی تھی۔ یمن، سبا اور عدن کی قدیم سلطنت میں بھی تہذیب کی نشو و نما ہو چکی تھی، مگر ان سلطنتوں کو اجڑے مدتیں گزر چکی تھی۔ قریش مکہ نے مشرکانہ اور بت پرستانہ حیبیت کے ساتھ کعبے کی مجاوری کا کاروبار بھی چمکا رکھا تھا۔ طائف اور مکہ کے مہاجروں نے سود کے جال پھیلائے ہوئے تھے۔ چند پڑھے لکھے لوگ تھے جو پرانے مذہب کا علم رکھتے تھے، مگر انہوں نے بھی فقہی موشگافیوں اور منمانیوں تعویلیوں کی دکانیں کھول رکھی تھی۔ ایسا گپ اندھیرا تھا کہ کسی سمت، کسی امید افزا اعتقاد، کسی خوش آئندہ نظر آنے کا کوئی جگنو بھی نہیں چمکتا تھا۔ آج میں اس دور کو کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت تو مجھے اس کا بھی ہوش نہیں تھا کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ ایک سمجھوتا سا کر لیا تھا ہم غلاموں نے اپنے شب و روز کے ساتھ۔ انہی دنوں مکہ میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس نے شہر کی فضا ہی بدل ڈالی تھی۔ ایک طوفان کی آمد تھی۔ طوفان تو شاید ابھی دور تھا، مگر اس کی گھن گرج ہر ایک کو سنائی دے رہی تھی۔ گفتگو کے موضوع بدل گئے تھے۔ سارا شہر سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ مختلف سطحوں پر مختلف رد عمل تھے۔ کچھ لوگوں نے اسے اپنی ذات کے لیے خطرہ سمجھا، کچھ نے اسے اجتماعی سانحہ گردانا۔
کچھ نے جزء وقتی حادثہ سمجھ کر ٹالنے کی کوشش کی، کچھ خوش فہموں نے اسے کسی اہمیت کے قابل نہیں سمجھا، کچھ اتنے متذبذب تھے کہ اسے نہ اچھا کہہ سکتے، نہ برا کہہ سکتے، نہ چھپا سکتے، مگر فکر مند سبھی تھے۔ جہاں دو آدمی اکٹھ ہوتے یہی ذکر چھٹ جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا دعویٰ کر دیا، وہ لا الہ الا اللہ کا درس دیتے ہیں، انسانی مساوات کی باتیں کرتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب جانتے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، سارے شہر میں ان کی نیکی، ان کی دیانت، ان کی امانت، ان کی دردمندی اور ان کے اخلاق کا شہرہ تھا، مگر یہ رسالت، یہ وحی، غار حرا میں فرشتے سے بات چیت، معبود واحد کا تصور، مساوات کا سبق، غریبوں کے حقوق کا ذکر، آخرت اور ما فیہا کی باتیں، کہاں جا کر ٹھہرے گا یہ طوفان جو جتنا زیادہ با اختیار تھا اتنا ہی زیادہ فکر مند بھی تھا۔ سب کو محسوس ہو رہا تھا کہ اگر یہ زیادہ ہو گیا، یہ بڑھ گیا ہے طوفان، تو اس کے پلے سے کبھی کچھ دور نہیں ہوگا۔ دولت کی صورت میں یا اختیار کی صورت میں ہم غلاموں کے پاس تھا ہی کیا جو ہم دیتے اس کو اور فکر مند نہ ہوتے۔ میں بلال حبشی دوسرے درجے کا انسان بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا، مگر اس بار میری سوچ میں احساس گناہ شامل نہیں تھا۔ بہت اندھیرے میں ایک جوت جاگی تھی، یہ اجالا میرے لیے کیا لے کر آئے گا؟ اس روشنی میں جو کچھ نظر آئے گا میں اس کا متحمل بھی ہو سکوں گا یا نہیں؟ مگر یہ سے ساری باتیں بعد کی تھی۔ اس وقت سب سے مقدم بات یہ تھی کہ تاریکی میں روشنی کی ایک کرن پھوٹی ہے، اور مستقبل جو بھی ہو حال سے بدتر نہیں ہو سکتا۔ اپنی اسی سوچ کی مجھے بہت بڑی قیمت چکانا پڑی، وہ قیمت جو میرے خیال میں میرے پاس تھی ہی نہیں۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار دیکھا تھا، لیکن آج تک ان سے کوئی بات نہیں کہی تھی۔ عکاظ کے 20 روزہ سالانہ بڑے میلے کے بعد جب قافلے اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے کے لیے مکہ سے نکلتے ہی اپنے گرد و غبار میں گم ہو جاتے تو مکہ سکڑ سا جاتا۔ گلیوں میں 2 بار وہی جانے پہچانے چہرے نظر آنے لگتے۔ یہ سب میرے واقف نہیں تھے، لیکن صورت شناس میں سبھی کا میں تھا۔ بہت سے تو غلام سمجھ کر میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، کچھ پہچانتے بھی تھے، لیکن ان کا مجھ ایسے غلام کے ساتھ راہ و رسم رکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے مختلف تھے۔ وہ جب بھی پاس سے گزرتے تو مجھے محبت کے انداز سے مسکرا کے دیکھتے۔ یہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اللہ کی وحدانیت کی باتیں کر رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اچھے لگتے تھے، اپنی ذات میں اچھے لگتے تھے۔ وہ تھے تو پہلے درج کے انسانوں کی صف میں، مگر مجھے لگتا تھا کہ وہ اوروں کی طرح وہ مجھے نچلے درجے کا انسان نہیں سمجھتے تھے۔ ان سے مجھ غلام کا کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا، اور ہو بھی کیا سکتا تھا، مگر اپنی جماعت کے انسانوں میں وہ واحد شخص تھے کہ جن کی مسکراہٹ کو میں نے اپنے لیے محسوس کیا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ اس وقت شاید میری زندگی کی واحد خوشی وہ ایک لطیف سا تعلق تھا جو ان کے تبسم و سراسر سے قائم ہو گیا تھا۔ ان کے علاوہ مجھے دیکھ کر کبھی کوئی اس شفقت اور التفات سے نہیں مسکرایا تھا۔ وہ مسکراتے تھے تو ان کی آنکھیں اور چہرہ ہی نہیں، ان کا سارا وجود بھی مسکراتا محسوس ہوتا۔ میرے درجے کے لوگوں کے لیے تو شاید مسکراہٹ ہی بنی ہوئی تھی، جو کہ سب سے بڑی دولت اور قیمت۔ محترم سامعین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی 5ویں ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ 6ٹی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔